अम्मा मुझे इस बंगले में अब से काम नहीं करना। अम्मा तू आखिर समझती क्यों नहीं मेरी बात को? मैं जो कहना चाहती हूँ तुम मेरी बात को समझो। 19 साला सलमा ने दीदा दिलेरी से डटकर माँ से कहा था, तू मुझे एक बात बता, तेरा बाप मरते हुए कौन सी करोड़ों की जायदाद छोड़कर मरा था जो तू यूं नखरे दिखा रही है? ना तू इतनी पढ़ी लिखी है कि कहीं नौकरी करके हमारा और अपना पेट पाल सके। जब तक मैं ठीक थी तो मैं घर घर जाकर काम कर लेती थी, अब तो मुझसे हिला तक नहीं जाता। हड्डियाँ बुरबुरी हो गई हैं मेरी काम करते करते। अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही कि मैं घर घर जाकर काम करूं। तू ये बता, तुझे वहाँ क्या तकलीफ़ है? कितने अच्छे तो हैं वहाँ के लोग, कितना तो तेरा ख्याल रखते हैं सब तेरा, फिर भी तो कहती हैं तुझे वहाँ काम नहीं करना। जुलेखा ने एक ही पल में अच्छी खासी जाड़ पिला दी थी उसे। अम्मा तू कभी मेरी बात ना समझना, बस अपनी ही राम लीला सुनाती रहना। वो बुरे बुरे मुंह बनाते उठकर सामने लगे नलके से मुंह हाथ धोने चली गई थी, क्योंकि उसे पता था भेजना तो वैसे भी उसकी माँ ने था ही, तो वो वक्त ज़ाया किए बिना ही काम में लग गई थी। तू कुछ खुलकर बताएगी तब भी समझूंगी ना। वो पतीले से चाय कप में डालते हुए बिड़बिड़ाई थी, अम्मा तू भी एक औरत है, तुझे क्यों समझ नहीं आती मेरी बात? अगर तू वाज़े सुनना चाहती है तो मैं आज तुझे बता ही देती हूँ। वो तौलिए से हाथ पोंछकर मुड़े पर आकर बैठते हुए बोली, क्योंकि उसने माँ की बिड़बिड़ाहट सुन ली थी। अम्मा उसका बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा वो हर वक्त मुझे कमरे में बुलाता है और बुरे बुरे इशारे करता है। उसने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाते हुए बताया, अरे मेरी बच्ची, तू उसकी बातों और इशारों पर ध्यान न दिया कर। इस पेट के आग की ईंधन को तो अभी बुझाना है ना। मैं कोई और घर तेरे लिए ढूंढती हूँ। मेरी बच्ची तू उस वक्त तक सब्र कर, उसके इशारों को नज़रअंदाज करती रही जब तक मैं कोई और घर न देख लूँ। वो सर अस्बात में हिलाकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। वो तो एक खामोश सी नज़र अपनी माँ पर डालकर घर से बाहर निकल गई थी। पीछे जुलेखा को काफ़ी खौफज़दा और परेशान कर गई थी। गुर्बत अपनी जगह और इज़्ज़त अपनी जगह। जुलेखा कब चाहती थी उसकी नौजवान बेटी घर घर जाकर काम करे और लोगों के नौजवानों की नज़र में आ जाए। वो थी भी तो बहुत ही खूबसूरत, किताबी चेहरे पर मोटी मोटी मखमूर सी आँखें, सतून जैसी खड़ी और सीधी नाक, पंखड़ी जैसे गुलाबी होंठ, सफ़ेद दूध जैसी रंगत, दरमियाना कद। जो भी उसको देखता था वो दोबारा देखने की एक बार ख्वाहिश ज़रूर करता था। उसको देखने वाले का दिल तो दिल, ईमान भी डगमगा जाता था। कहने को तो वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अगर वो हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लेती तो वो जन्नत से आई कोई हूर लगने लगती। यार तू सोचा कम कर, जल्दी घर आ जा। एक बहुत ही खूबसूरत शाश बाब है मेरे पास, आज रात रंगीन करते हैं। उसने एक भरपूर कहका लगाते हुए उसको देखा जो डरते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई थी। अच्छा तो अब फ़ोन रख और बाकी 2 दोस्तों को भी पकड़ कर ले आ। आज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए दावत है। तुम रोज़ ही कहते थे मैं कुछ नहीं खिलाता, तो आज आ जाओ सब के सब। उसने ये कहकर कॉल काट दी और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो बड़े इश्तियाक से पूरे कमरे का आंखों ही आंखों से जायज़ा ले रही थी। उसने गला खनखनारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। वो साहब जी मैं ये कहने आई थी, मैंने पूरा काम कर लिया तो क्या मैं घर चली जाऊं? वो डरते हुए बोली, नहीं आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम किचन में चली जाओ, हमारे लिए खाना बना लो। आज मम्मा पापा घर पर नहीं हैं तो मेरे दोस्त आएंगे। उसने मुकम्मल तफसील उसे बताते हुए कहा और उसकी नज़र उसके खूबसूरत सरापे पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी जिससे हुस्न महजूज हो रहा था। वो कोई वलवला मचाए बगैर किचन की तरफ चली गई थी। आंटी यहाँ नहीं है क्या जो तू यूँ मौज मस्ती मनाना चाह रहा है? हसन के दोस्त आमिर ने पूछा। अरे यार मेरी माँ 15 दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले से यूरोप गई हुई हैं, साथ में पप्पा भी। वो मुस्कुराते हुए शराब की बोतल उठाकर उसे देखने लगा था। अरे वाह, विस्की मेरी फेवरेट मशरूब। उसने विस्की से चंद घूंट भरते हुए मदहोश भरे लहजे से कहा। यार तू विस्की तो पीता जा रहा है,
وہ شباب تو دکھا جس کے لیے یہ محفل سجائی ہے تو نے۔ عامر نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار کیوں نہیں، کچن میں چلا جا، وہاں ہم سب کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ حسن نے وسکی سے اپنے لیے اور گلاس بھر کر کہا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑا، پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ پھر چاروں دوستوں نے مل کر اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا۔ جب صبح وہ چاروں اٹھے تو اس کی وسکی اتر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ چاروں دوست بکھلا گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حسن نے کمرے کا سکوت توڑا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ درندے ہو تم لوگ، میرا رب تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ روتے ہوئے ہذیانی کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے بولی، کیا کیا ہے ہم نے تیرے ساتھ؟ عامر نے حیرانی سے کہا، تم لوگوں نے میری عزت کو داغدار کیا ہے، میرا رب تم کو معاف نہیں کرے گا۔ میں کورٹ تک جاؤں گی، تم لوگوں کو پھانسی دلواؤں گی، تم لوگوں کو عبرت کی موت مرواؤں گی۔ وہ اس وقت ہذیانی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ہم تم کو جانے دیں گے تب نہ، ہر رات تمہاری اس طرح گزرے گی، تڑپ تڑپ کے۔ ہم چاروں کی عیاشی کا سامان بنے گی تم ہر رات۔ حسن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زلیخا بیچاری پریشانی میں ہر جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان کے بنگلے پر بھی آئی تھی، پر چوکیدار نے یہ کہہ کر اسے روانہ کیا کہ آپ کی بیٹی چلی گئی ہے۔ جب وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو وہ پولیس اسٹیشن رپٹ لکھوانے بھی گئی تھی۔ پولیس والوں نے بھی رپٹ درج کر لی تھی، وہ بھی مل کر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے گھر سے گئے ہوئے۔ یار بڑا مزہ آیا 3 راتوں کا۔ اب میں چاہتا ہوں اسے آزاد کر دیا جائے۔ کیوں تم سب کا کیا خیال ہے؟ عامر ان سب میں سے ڈرپوک تھا۔ اس نے تینوں دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا، کسی طریقے سے وہ اس لڑکی کو آزاد کر دے۔ ہاں یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ عرفان نے عامر کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، چل یار ایک اور رات مزے کر لیں، کل سوچتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے۔ حسن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جو اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر نوحہ گنا تھیں۔ ارے یار چھوڑو نہ، بس کر اب اسے جانے دے۔ عامر نے بے قراری سے کہا، اچھا سن، میں تجھے اپنے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تیری 3 بہنیں اور بھی ہیں جو تم سے کافی چھوٹی ہیں، ان کا بھی یہی حشر کریں گے، اور ویسے بھی وہ تو بہت چھوٹی ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکیں گی۔ چل لٹ اب اپنے گھر جا، کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے آ جایا کرنا۔ چاروں دوستوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے بہت ہی آہستگی سے کہا۔ کیوں گھر کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ چاروں دوستوں نے کچھ تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایش ٹرے میں چھوٹے چھوٹے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے اور پورا کمرہ سگریٹ کے مرغلوں سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ جب میری اماں پوچھے گی کہاں تھی تو ان کو کیا جواب دوں گی کہ 3 راتیں کسی 4 لڑکوں کے ساتھ گزار کر آ رہی ہوں، تو کیا گزرے گی ان کے دل پر؟ وہ روتے ہوئے بولی، تو مت بتانا ان کو، کس نے مشورہ دیا ہے تجھے کہ ان سے شیئر کر؟ اس بات کو بھول جا اور اپنی زندگی نئے سرے سے جی لے۔ اس نے مکروا ہنستے ہوئے کہا، میں تیرا ساتھ دوں گی، تم بس ایک بار سچ بول دو، جو میں سن کر آ رہی ہوں اس کے بارے میں سچ اگل دو۔ وہ عورت اس سے سچ اگلوانا چاہ رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور کیوں میری بیٹی کو پریشان و ہراساں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، ہم کوئی رپٹ نہیں لکھوانا چاہتے۔ ایک بار میری بیٹی نے بول تو دیا، کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ زلیخا نے چینکتے ہوئے کہا، کیونکہ میرے ساتھ بھی وہ سب ہوا ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ 1 سال پہلے ہوا تھا۔ میں نے بھی وہ درد اور اذیت سہی ہے جو آج سے 1 سال پہلے آپ کی بیٹی نے سہی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ کی بیٹی کو بھی انصاف ملے۔ ہم دونوں کے مجرم وہی چاروں درندے نما انسان ہیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، میں ان سے مدد مانگوں گی۔ ان درندوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچانا اب میرا مشن بن گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی اور عرفانہ ان کی بینڈ چڑھے۔ ہوا کی بیٹی جب تک خاموش رہے گی، یہ آدم کے بیٹے اسے درندگی کا
نشانہ بناتے رہیں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ کی بیٹی بھی یہی کوشش کرے، میرا ساتھ دے۔ ہم 2 ہیں اور 2 4 بن جائیں تو ہمارا ارادہ کوئی پست نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ آج سے آپ 1 نہیں، ہم 2 ہیں، بلکہ ہم 4 ہیں۔ ابھی وہ پوری بات بھی نہ کر پائی کہ سلمیٰ نے جھٹ سے اپنی بند آنکھیں کھول کر پوری قوت سے چینک کر کہا، شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ جب ہم متفق ہو جائیں گے تو ہمارے ارادے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ کوئی پھر سے سلمیٰ اور عرفانہ نہیں بن سکتی۔ مگر کب تک؟ زلیخا نے افسردگی سے پوچھا۔ جب تک حوا کی بیٹی اپنے ظلم کی آواز بلند نہیں کرے گی۔ ہم لوگ دنیا کے ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں، حوا کے بیٹے اور شہوار ہو جاتے ہیں۔ عرفانہ نے پاس بیٹھی روتی ہوئی سلمیٰ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، میں اپنی ارداس لے کر عدالت جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے عدالت سے عبرت ناک سزا پانے کے بعد اس جیسے اور لڑکے راہ ہدایت پر آ جائیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی تھی اور واقعی ایسا ہوا۔ اس نے میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عدالت میں اس کی سنی بھی گئی تھی۔ ایک اور گواہی سلمیٰ نے بھی دی اور یوں 4 درندے حوالات کے اندر چلے گئے تھے جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کے ماں باپ نے بڑی کوشش کی اپنے بیٹوں کو آزاد کروا سکیں، پر ناکام ہی رہے، کیونکہ ہر جگہ پر عورت کی بڑی سنی جاتی ہے اور عدالت میں بھی ان کی سنی اور گواہی مانی گئی تھی، سو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ آنٹی، میں آپ لوگوں کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دے کر اس دنیا سے 4 درندے کم کروا دیے ہیں۔ وہ ممنونیت سے بولی تھی، ارے بیٹی، مجھے شرمندہ مت کرو، پہلے ہی میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں۔ میری بیٹی کی خوشیوں کے بھی تو یہی 4 قاتل تھے۔ اب کون میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ ہم غریب لوگوں کے پاس اس ایک عزت کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ اب وہ بھی نہیں رہی۔ وہ ململ کا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تھی۔ آنٹی مت روئیں، میں ابھی بھائی کا رشتہ لے کر آؤں گی، وہ اتنی تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ خوشی سے بولی تھی، جی آنٹی، بہت ہی جلد میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آؤں گی۔ وہ بھی خوشی سے بولتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اماں سچ کہتے ہیں بڑے سیانے، اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں شیطان ہیں تو فرشتے بھی ہیں، یہاں اگر فرعون ہیں تو رب موسیٰ بھی پیدا کروا دیتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔